کم ہوتی جائے گی۔ جب یہ آواز کم ہوگی تو ہمارے آنے والی نسلوں تک پھر علم اور یہ مسائل کیسے پہنچیں گے، یہ دین کی باتیں کیسے پہنچیں گی؟ انہیں کون بتائے گا کہ اللہ رب العزت کا خوف بھی دل میں رکھنا ہے؟ انہیں کون بتائے گا کہ اللہ سے محبت بھی کرنی ہے، اس کے محبوب کا احترام بھی کرنا ہے اور اس کے محبوب سے محبت بھی کرنی ہے، اور نیک اعمال کرنے ہیں اور گناہوں سے بچنا ہے؟ تو بتائیے پھر انہیں کون خبردار کرے گا؟ آج تو ہر چوک میں، ہر جگہ پہ، ہر گلی میں ایک رہبر بیٹھا ہے جو ہمارے آنے والی نسلوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے کتنی کوششیں کر رہا ہے۔ اور اگر آج ہم اپنے علماء کے ساتھ منسلک نہیں ہوں گے، ان سے محبت نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، ان سے ہم دینی مسائل نہیں پوچھیں گے، تو بتائیے ہر راہبر نے تو ہمیں دین سے بیدار کر کے رہنا ہے۔ اور ہم اپنے علماء سے بیدار ہو جائیں تو پھر ہمیں راہ راست کون دکھائے گا، راستہ کون دکھائے گا، کون ہمیں بتلائے گا کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ گناہوں کا کام ہے؟ تو اس لیے ان حدیثوں سے تو یہ ملتا ہے کہ ایسے علماء کے پیچھے نماز پڑھنا انبیاء کے مترادف ہے، انبیاء کی مثل ہے۔ ایسے علماء کا احترام کرنا بھی ایسے ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کا احترام ہے۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں سے زیادہ خوف جو سینے میں رکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اہل علم ہوا کرتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔